بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آرٹیکل 8 کے حوالے سے۔ آرٹیکل 8 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا 8واں آرٹیکل ہے۔ یہ پارٹ 2 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، فنڈامنٹل رائٹس اینڈ پرنسپلز آف پالیسی، اور اس میں جو چیپٹر 1 ہے فنڈامنٹل رائٹس کا، پہلا جو بنیادی حق ہے۔ پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فنڈامنٹل رائٹ کیا ہوتا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹ سے مراد وہ رائٹس ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے ملک کا آئین دیتا ہے۔ جو لا آف دی لینڈ ہے، جو وہ حق آپ کو دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹس ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ لا ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے، یہ سول ریمیڈی ہے، یہ کرمنل ریمیڈی ہے، یہ لا آف ٹارٹ ہے جو ہمیں یہ ریمیڈی دیتا ہے، لیکن جو حق ہمیں ہمارا آئین دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ آپ نے بس ایک ہی بات یاد رکھنی ہے، یہ بڑا ایک لمبا جو ہے وہ ٹاپک ہے فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر۔ فنڈامنٹل رائٹ میں جو بلیکس لا ڈکشنری ہے وہ کیا کہتی ہے، جو سامنڈ کا اس کے بارے میں ویو ہے، جو باقی جو ہیں جن کو جورسٹ کہا جاتا ہے ہمارے لا کے، ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ ساری چیزیں تو ایک بہت لمبا ایک سبجیکٹ ہے، لیکن آپ نے یہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ سے مراد جن کو ہم بنیادی حقوق کہتے ہیں، بنیادی حقوق وہ حقوق ہوتے ہیں جو آپ کو آئین دیتا ہے۔ جس ملک کا آئین یا لا آف دی لینڈ ہے، جو رائٹ وہ دیتا ہے اس کو فنڈامنٹل رائٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک پاکستان کا جو آئین ہے وہ ہر پاکستانی شہری کو فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے، جس کو اگر انفرنج کیا جائے گا تو آپ آرٹیکل 199 کے تحت یا آرٹیکل 184(3) کے تحت آپ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، 184(3) کے تحت 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں، اور 199 کے تحت آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ اب ہم پہلا جو لا ہے، جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو پہلا بنیادی حق ہے، وہ ہے آرٹیکل 8۔ آرٹیکل 8 کہتا ہے لاز انکنسسٹنٹ ود اور ان ڈیروگیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ٹو بی وائڈ۔ کوئی بھی ایسا قانون، کوئی بھی ایسا لا جو بنیادی حقوق ہیں آئینی پاکستان میں دیے ہوئے، اگر ان سے میل نہیں کھاتا ہوگا، ان کے اگینسٹ ہوگا، تو ایسا کوئی بھی حق یا ایسا کوئی بھی قانون وہ وائڈ سمجھا جائے گا۔ بات ہی ختم کر دی کہ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فریڈم آف سپیچ ہے۔ اگر ہمیں آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس آزادی اظہار رائے ہے، اور کوئی ایسا قانون بنتا ہے جو آزادی اظہار رائے، فیک نیوز الگ چیز ہے، وہ آزادی اظہار رائے میں نہیں آتا، لیکن اگر کوئی ایسا قانون بنایا جاتا ہے کہ وہ آپ کو آزادی اظہار رائے کا حق نہیں دیتا، یا آپ کو رائٹ ٹو انفارمیشن نہیں دیتا، یا آپ کو جو ایجوکیشن کا رائٹ ہے وہ نہیں دیا جاتا، فیئر ٹرائل کا رائٹ نہیں دیا جاتا، ایسے سارے کے سارے جو قوانین ہیں وہ وائڈ سمجھے جائیں گے، جو فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہوں گے۔ یہ آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون جو انکنسسٹنٹ ہے اس آئین کے، یا اس آئین کی خلاف ورزی میں بنایا گیا ہے، جو آئین میں دیے گئے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی خلاف ورزی میں بنایا گیا ہے، وہ کیا سمجھا جائے گا؟ وہ غیر قانونی سمجھا جائے گا، اس کو وائڈ سمجھا جائے گا کہ وہ غیر قانونی ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اب آگے اس میں جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے آگے آرٹیکل کہ اینی لا اور اینی کسٹم اور یوزز ہیونگ دی فورس آف لا ان سو فار ایز اٹ از inconsistent with the rights conferred by this chapter shall be to the extent of such inconsistency be void۔ جس حد تک وہ inconsistent ہیں اس حد تک وہ وائڈ ہوگا۔ کوئی بھی قانون، کوئی بھی کسٹم، کوئی بھی رواج، کوئی بھی ٹریڈیشن جو چلتی آ رہی ہے، کوئی بھی کنونشن جو فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہوگا، اس کو سمجھا جائے گا، یا جو اس سے میل نہیں کھاتا ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ یہ وائڈ ہے۔ The state shall not make any law which takes away or the rights so conferred, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of such contravention be void۔ کوئی بھی ایسا قانون جو کنٹرونشن میں بنایا جاتا ہے، جو اختلاف ہوتا ہے، اگر ایک قانون ہے اور فنڈامنٹل رائٹ ہے، ان کے درمیان آپس میں کہیں اختلاف آ جاتا ہے، تصادم کا خطرہ ہو،
کہ یہ فنڈامنٹل بنیادی حقوق کے خلاف یہ قانون ہے تو وہ بھی وائڈ سمجھا جائے گا اور ریاست ایسا کوئی بھی قانون نہیں بنائے گی۔ یہ آرٹیکل 8 کہتا ہے۔ آرٹیکل 8 میں آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پروویژنز آف دس آرٹیکل شیل ناٹ اپلائی ٹو اینی لا ریلیٹنگ ٹو ممبرز آف دی آرمڈ فورسز۔ جو آرمی کے لوگ ہیں جو ان کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں ان کے لیے خاص اسپیسیفک انوائرمنٹ ہوتا ہے، آر فار آف دی پولیس آف سچ ادر فورسز ایز آر چارج ود دی مینٹیننس آف پبلک آرڈر فار دی پرپز آف انشورنگ دی پراپر ڈسچارج آف دیئر ڈیوٹیز آر دی مینٹیننس آف ڈسپلن among them or any of the laws specified in the first schedule as in force immediately before the commencing day or as amended by any of laws specified in that schedule, other laws specified in part 1 of the first schedule۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو آرٹیکل 8 ہے یہ یہاں پر اپلیکیبل نہیں ہوگا جب ہم آرمڈ فورسز کی بات کریں گے۔ کوئی بھی ڈسپلن فورس ہے جیسے پولیس ہے اور جو ان کے اپنے معاملات ہیں، ان کی چیزیں ہیں اور وہ جس طریقے سے انہوں نے عوام الناس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، ملک کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان ریکوائرمنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو آرٹیکل 8 ہے وہ ان پر اپلیکیبل نہیں ہوگا، منو اپلیکیبل تو ہوگا، بالکل ایز سچ اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ اور یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ وہ ان سارے کے سارے معاملات کو دیکھے۔ جیسے کوئی پولیس افسر ہے تو وہ جلسے میں جا کے تقریریں نہیں کر سکتا، کوئی آرمی آفیسر ہے وہ جلسے میں جا کے تقریریں نہیں کر سکتا، وہ کسی جماعت کو جوائن نہیں کر سکتا، حالانکہ موومنٹ جو ہے وہ بھی حق ہے، جو اسمبلی کا بھی حق ہے، آرگنائزیشن بنانے کا بھی حق ہے، احتجاج کرنے کا بھی حق ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو منع کر دی گئی ہیں، باقی سب کے لیے یہ اختیارات اور حق موجود ہیں۔ آگے یہ کہا گیا ہے اینڈ نو سچ لا اور نور اینی پروویژن دیئر فور شیل بی وائڈ آن دی گراؤنڈ دیٹ سچ لا اور پروویژن از انکنسسٹنٹ ود اور ریپگننٹ ٹو اینی پروویژن آف دس چیپٹر۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے، ایک تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہی گئی ہیں کہ یہ استثناء ہیں، ان چیزوں کو استثناء ہوگا۔ اینی تھنگ کنٹینڈ ان پیراگراف بی آف کلاس 3 ود ان پیریڈ آف 2 years فرام دی commencing day the appropriate legislature shall bring the laws specified in part 2 of the first schedule into conformity with rights conferred by this chapter۔ اچھا، کچھ ہمارے آئین پاکستان کا شیڈول ہے، اس میں کچھ چیزوں کو جو لکھ دیا گیا ہے، وہ جب ہم شیڈول پڑھیں گے تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شیڈول 1 ہے 2 ہے اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کو بھی استثناء حاصل ہوگی۔ اور provided that the appropriate legislation may resolution extend the said period of 2 years by period not exceeding 6 months۔ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قانون ہے وہ جو لیجسلیشن ہے، جو پارلیمنٹ ہے وہ قوانین بنا سکتی ہے اور وہ جو آپ کا خاص طرح کے جو رائٹس ہیں ان کو کچھ عرصے کے لیے جیسے ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے یا کچھ حالات کے لیے کچھ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو وہ لیجسلیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتی ہے۔ ایکسپلینیشن ہے if in respect of any law مجلس شورا is the appropriate legislature such resolution shall be a resolution of the National Assembly, the rights conferred by this chapter shall not be suspended except as expressly provision by the Constitution۔ اچھا، ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حقوق ہیں یہ ویسے نہیں جو سسپینڈ ہو سکتے، ہاں اگر کہیں قانون ہے جیسے ایمرجنسی کی آگے کلازز آئیں گی کہ کب ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے تو وہ کلاز جو ہے کیونکہ وہ ایکسپریس پروویژن آف لا ہے، جہاں ویسی کوئی سچویشن آئے گی تو وہاں پر تو یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ سسپینڈ ہو جائیں گے، اس کے علاوہ فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ نہیں ہوں گے۔ جب ملک میں ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو ایمرجنسی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں وہ سسپینڈ کر دیے گئے ہیں۔ ایمرجنسی کی دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ کر دیے گئے ہیں۔ تو آرٹیکل 8 بڑا کلیئر ہے۔ آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو فنڈامنٹل رائٹ دیے گئے ہیں ریاست کی یہ ذمہ داری۔ آپ نے جتنی موٹی بات یاد رکھی، باقی ایکسیپشنز وہ ایک الگ چیزیں ہیں، وہ لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، آپ نے اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارا آئین پاکستان کا آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا، کوئی جو لا ہے وہ ایسا نہیں ہوگا جو فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہو یا اس کے مخالف ہو، ایسا ہر قانون وائڈ ہوگا، ایسا ہر قانون وائڈ ہوگا۔ یہ آرٹیکل 8 کہتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا۔ انشاءاللہ کل ہم آرٹیکل 9 کے اوپر بات کریں گے۔ صرف سمجھنا یہ ہے کہ جیسے آرٹیکل 4 کتنا کلیئر تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ 28 جب ہم 8 سے 28 یہ جو 20 فنڈامنٹل رائٹ ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا
اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ملک میں کوئی ایسا قانون بنا ہے، کیا وہ کسی فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ تو نہیں ہے، کیا وہ کسی فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف تو نہیں ہے، کیا وہ کسی بنیادی حقوق کو انفرینج تو نہیں کر رہا، یہ آپ نے دیکھنا ہے تاکہ ہم بطور پاکستانی ہمیں یہ پتہ ہو کہ کون سا قانون بنا ہے اور وہ قانون کیا آئین کے اس آرٹیکل کی خلاف ورزی میں تو نہیں ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزوں کا ہمیں علم ہوگا تو تب ہی ہم جو آج کل ایک نظام کی خرابی ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں، ہمارا جوڈیشل سسٹم خرابی کی طرف جا رہا ہے، تو ہم ان کو سدھار سکتے ہیں، یہاں ہم اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔